السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گی. تو آج میں آپ لوگوں کو قلم بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی. تو قلم بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے یہ بیمبو قلم کی لکڑی ہے. بیمبو یعنی بانس. یہ بیمبو قلم ہے یعنی بانس کی جو لکڑی ہوتی ہے یہ وہ ہے. یہ میں نے ایک اسٹک لے لی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اپنا قلم بنانے کے لیے ایسی ایک اسٹک لے لیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارا قلم بنے گا. تو ہم قلم بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں میرے پاس کچھ قلم ہیں جو بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس کچھ قلم ہیں جو بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں. 6mm 4mm 7mm. اچھا، یہ ہم قلم جو ہے جس mm کے حساب سے بناتے ہیں، قلم کو کیسے ناپتے ہیں، تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی. دوسرا، قلم کو ایزیلی ہم کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی میں اس کا پورا ٹوٹوریل آج قلم بنانے کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، قلم کی جو وڈتھ ہے نا، یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہ وڈتھ اس قلم سے زیادہ ہے. یعنی اس والے قلم کی وڈتھ چوڑائی یعنی زیادہ ہے اس قلم سے. تو اس کی کم ہے تو یہ 6mm ہے، اس کی زیادہ ہے تو یہ تقریباً 9mm تک ہے یہ قلم. ٹھیک ہے، تو جتنی وڈتھ ہوگی آپ کی اسٹک کی اسی حساب سے آپ کا قلم جو ہے بنے گا. یا تو یہ 8mm بنے گا یا یہ 9mm بنے گا. اب یہ جو ہے اس قلم، یہ ایک قلم دیکھیں اس کی وڈتھ کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی کم ہے. تو پھر یہ اس حساب سے 4mm کا قلم بنائے. ٹھیک ہے، قلم کو ناپنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی. قلم کو ناپنے کے لیے جو ہے ہم یہ عام جو جیومیٹری اسکیل ہوتا ہے، یہ ہم جو لائن ڈرا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم ناپتے ہیں. ان کے جو سینٹی میٹر ہوتے ہیں، سینٹی میٹر زیادہ ہوتے ہیں، mm کم ہوتے ہیں، تو ہمارا جو قلم ہوتا ہے وہ mm کے ذریعے ناپا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر اب میں اس کی جو ہے یہ والا جو 6mm کا قلم ہے، اس کو میں اپنے اس پہ رکھوں گی اسکیل پر. تو میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ آپ لوگوں کو سینٹی میٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اس کی سینٹی میٹر کی لائنیں ہیں. تو یہ جو 2 لائنیں ہوتی ہیں نا، اس کا 1mm ہے. ٹھیک ہے، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 دیکھیں فل 6mm کا ہے. یہ اس طرح ہم ناپتے ہیں. یعنی ان کی سینٹی میٹر کی جو 2 لائنیں ہیں، اس کا 1mm ہوتا ہے. تو یہ میں نے ابھی ناپا ہے، تو یہ فل ایگزیکٹ 6mm کا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ قلم کو ناپنے کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی ہم سینٹی میٹر سے ناپتے ہیں اور mm سینٹی میٹر سے کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو یہ بھی کیلیگرافی کے جو قلم ہوتے ہیں، یا پرماننٹ مارکر بھی جو ہوتے ہیں، یا کٹ مارکر ہوتے ہیں، وہ سب mm کے سائز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم قلم بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کٹر لے لیں گے. یہ میرے پاس قلم بنانے کے لیے ایک مضبوط سا کٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لے لیں گے. یہ پیپر کٹر ہے. یہ پیپر کٹر ہے. یہ کسی بھی شاپ سے، اسٹیشنری شاپ سے، آرٹ شاپ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا. یہ میرا تھوڑا اچھی کوالٹی کا ہے. یہ میں نے اردو بازار سے، لاہور کے اردو بازار سے آرڈر کیا تھا. تو یہ وہاں سے مجھے ملا تھا جب میں نے اپنا کچھ اسٹیشنری کا سامان منگایا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کٹر بھی آرڈر کیا تھا. تو یہ بیسٹ کٹر ہے. اس سے قلم بہت اچھی طرح جو ہے بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو یہاں سے اوپن کر لیں گے. یہ جو ہے یہاں سے ہم اس کو اوپن کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بہت دھیان سے آپ کو یوز کرنا ہے. اس کی نوک یہ بہت شارپ ہے، اس کو بہت آرام سے یوز کرنا ہے. اب یہ ہماری بیمبو اسٹک ہے، بانس کی لکڑی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کہاں سے ہم قلم کو تراشنا شروع کریں گے. میں اندازاً جو ہے
یہاں سے ناپنا، یہاں سے جو ہے اس کو کاٹنا شروع کروں گی، ٹھیک ہے، ادھر سے اس کو ہم تراشتے 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 بالکل باریک کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ میں اس کو تراشتی رہوں گی، بہت دھیان سے آپ لوگوں کو یہ تراشنا ہے. اچھا، یہ دیکھیں قلم کو لیفٹ ہینڈ میں اس طرح یوں پکڑیں گے، یوں. یہ میرا تھم اس کے اوپر ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. یہ میرا جو ہے تھم اس بیمبو اسٹک کے اوپر ہے اور یہ میری ایک انگلی نیچے ہے. یہ میں نے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ. اور پھر یہ میں نے اپنا یہ جو تھم ہے، اب یہ اپنے کٹر کی یہ والی جو جگہ ہے نا، جو سیفٹی والی جگہ ہے، یہاں میں نے اپنے انگوٹھے کو رکھا ہے. اور یوں اس طرح جب کسی چیز کو تراشتے ہیں تو اس کو اس طرح میں نے تراشنا اسٹارٹ کیا ہے. بیسیکلی میں بھی جو قلم بنا رہی ہوں تو میں فرسٹ ٹائم ہی بنا رہی ہوں. میں نے اس سے پہلے کبھی قلم نہیں بنایا. ہاں البتہ میں نے قلم کو جو ہے کیا کہتے ہیں صحیح کیا ہے. جیسے میرا قلم کبھی ٹوٹ گیا گر کے، یا پھر اس کی نوک خراب ہو گئی، یا لکھتے لکھتے وہ گھس گیا، تو میں نے اس کو صحیح کیا ہے کٹر سے، لیکن بنایا میں نے نہیں ہے. میں فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں. اور یہ جو اسٹک ہے نا بیمبو اسٹک، یہ بھی بہت زیادہ جو ہے کوئی مذہب کی اسٹک ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا مشکل سے تراشا جا رہا ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اس کو تراشتے رہیں، بہت دھیان سے اپنے ہاتھ کو بچا کر یہ آپ لوگوں کو جو ہے تراشنا ہے. اور یہ میں اس کو جب تک یہ بالکل باریک نہیں ہو جاتا میں اس کو تراشتی رہوں گی. یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح اس کو قلم کو تراش رہی ہوں. یہ تھوڑا میں زیادہ اوپن کر لوں گی.
یہ ہم اس کی شیپ یہاں سے صحیح کر لیں گے. اب ہم قلم کے نیچے والے حصے کو ہم نے کافی حد تک مکمل کر دیا ہے. کافی حد تک یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم اس کے اوپر والے حصے کو تھوڑا سا 1 انچ کے حساب سے، 1 انچ سے تھوڑا سا کم ہے، یہاں سے جو ہے ہم اس کو تراشیں گے تاکہ نیچے سے اور اوپر سے دونوں طرف سے نوک بالکل شارپ اور بالکل بہترین بنے، تاکہ ہم قلم کو جب شیٹ پر چلائیں تو ہمارا قلم بہت بہترین انداز سے چلے اور جو ہے اس کا رزلٹ اچھا ہے. تو یہ اوپر سے بھی ہم اس کو بنا لیں گے. میں جو بناتی ہوں اپنے قلم کی نوک بہت زیادہ شارپ رکھتی ہوں، باریک رکھتی ہوں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹروک اچھے بنتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے. بس اب ہم اس اسٹیپ پہ اس کو جو ہے اس کی شیپ بنا لیں گے. اس کو تھوڑا نیچے سے اور باریک کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم کسی کیا کہتے ہیں، جیسے وہ ہوتی ہے نا جس پر ہم اس کو رکھ کے کاٹ لیں. میں لاسٹ میں اس کی تصویر مینشن کر دوں گی. ابھی وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، تو میں اس کو ابھی اندازے سے یہیں اسی اپنے ٹیبل پر ہی رکھ کر کاٹوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، کیسے کٹے گی؟ ہم قلم کو یوں چلائیں گے، اس طرح ہم چلائیں گے قلم کو، تو یہ اس شیپ میں کٹے گی. یہ اس شیپ میں کٹے گی. تو ہم کوئی بھاری چیز اس پر یوں کر کے بھاری چیز سے اس کو ضرب دیں گے تو یہ ایک ہی دفعہ میں کٹ جائے گی. تو ابھی تو چونکہ مجھے مشکل ہو رہی ہے کیونکہ وہ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے. تو اب کسی کے پاس نہیں ہے اویلیبل وہ، اس کا دراصل میں نام بھی بھول گئی. وہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جسے آپ لوگ جیسے اس کو ذہن میں لیا ہے، جو جس پہ ہم گوشت وغیرہ مڈی ٹائپ نہیں ہوتی اس پہ بناتے ہیں، تو وہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے اور اس پہ رکھ کے آرام سے کاٹ دیتے ہیں اس کو. یہ میں نے اس کو کاٹ دیا. ٹھیک ہے. اب کینچی سے، اب کسی کے پاس وہ نہیں ہے تو وہ کینچی سے کاٹ لیں، لیکن کینچی سے کیا ہوتا ہے، اب آپ لوگ دیکھیں یہ والی نوک تھوڑی موٹی ہے، یہ نوک تھوڑی موٹی ہے، یہ رہی، اور یہ والی جو ہے تھوڑی شارپ سی ہے. تو اب ہم اس کو اپنے کٹر سے برابر کر لیں گے، صحیح کر دیں گے اس کو. پھر میں لاسٹ میں لکھ کر بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ. اچھا، ابھی مجھے تھوڑی سی نب اپنی ٹیڑھی لگ رہی ہے تو میں اس کو یہاں سے بھی اس طرح باریک کر لوں گی یوں کر کے. اچھا، ابھی بھی مجھے تھوڑا قلم اپنا تھوڑا موٹا سا لگ رہا ہے. میں اس کو پھر دوبارہ سے ہلکا سا کینچی سے کٹ کر دوں گی. اور یہ جو حصہ قلم کا
نکلا ہوا ہے، اس کو میں کٹر سے ٹھیک کر لوں گی. ٹھیک ہے، اب یہ حصہ تھوڑا نکلا ہوا لگ رہا ہے، میں اس کو صحیح کر لوں گی. یہ ہمارا جو ہے قلم تیار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی شیپ بن جائے گی. یہ دیکھیں، یہ ہو گیا ہمارا قلم تیار. ٹھیک ہے، یہ ہمارا قلم تیار ہو گیا. اور یہ دیکھیں ہمارا قلم کا تیار ہونے کے بعد یہ سارا یہ سب ہم نے قلم تراشا ہے. اور یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا سا خوبصورت سا، یہ دیکھیں پیارا سا قلم یہ تیار ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو لکھ کر دکھاتی ہوں. تو یہ میرا جیسے قلم تیار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اب میں اس سے آپ لوگوں کو لکھ کے دکھاتی ہوں. سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کا نام لکھیں گے. تو
ہم نے الف بنایا ہے. لفظ اللہ لکھ کے دکھا رہی ہوں آپ کو اس قلم سے جو میں نے بنایا ہے. دیکھیں میں نے خوبصورت سا لفظ اللہ لکھ لیا ہے. یہ دیکھیں جس قلم سے جو قلم میں نے بنایا ہے اسی قلم سے یہ میں نے آپ کو لفظ اللہ لکھ کے دکھایا ہے. اب میں کسی چھوٹے قلم سے اس کی تشدید لفظ جلالہ کی تشدید اور یہ میں نے لفظ اللہ لکھ لیا ہے. اب میں آپ لوگوں کو چلیں جل جلالہ بھی لکھ کے دکھا دیتی ہوں. یہ ہو گیا ہمارا جل جلالہ. دیکھیں میں نے اپنا جو قلم بنایا تھا اس سے میں نے آپ کو لفظ اللہ لکھ کے دکھایا ہے جل جلالہ. یہ پہلے بنا ہوا قلم تھا جو کہ میں نے خریدا تھا. اس سے میں نے جل جلالہ لکھا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ میرا قلم بنانے کا ٹیوٹوریل قلم بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو جو نہیں سمجھ آیا وہ آپ لوگ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.